نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. دوستو بزرگو عزیزو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور کراچی سے بھی تقریباً یہاں کے ہمارے 21 ساتھی تشریف لے گئے تھے. واپسی میں ہم تقریباً 31 ساتھی ہو گئے تھے. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا ایک مرتبہ، آپ کو یاد ہوگا، عمرے پہ جانے سے پہلے جمعرات کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کی ہیں، بڑا دین کا کام کیا ہے، بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، بڑی محنت کی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کا برگزیدہ بندے کی صحبت میں یا اس کی مجلس میں بیٹھنے سے نور پیدا ہو جاتا ہے. کون فرماتے ہیں؟ مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ، اللہ کے بندے کی صحبت میں اور اس کی مجلس میں بیٹھنے سے نور پیدا ہو جاتا ہے. آگے فرماتے ہیں اگر اللہ کے بندے کی صحبت اور مجلس نہ بھی ملے تو اس مجلس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کا تذکرہ کرنے سے بھی نور پیدا ہوتا ہے. مزید آگے ترقی کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے برگزیدہ بندے کا تذکرہ بھی نہ ہو، اس کی صحبت بھی نہ ہو، اس کی مجلس بھی نہ ہو، خالی دل کے اندر اس کا دھیان کرنے سے بھی نور پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی مجلس میں دعا مانگنا مستحب ہے. وہ بھی اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے برگزیدہ بندے کی مجلس میں اور صحبت سے نور پیدا ہوتا ہے، اور اس کے تذکرے سے بھی نور پیدا ہوتا ہے، اور دل کے اندر اس کا دھیان لے آنے سے بھی نور پیدا ہوتا ہے. چھ ذائقہ اس کی عبادت، اس کی سرپرستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گھر ہے کعبۃ اللہ، پہلا گھر، اس کی زیارت کے لیے، اس کے عمرے کے لیے وہاں پہ جانا، ان کے ساتھ جو ساتھ گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائی دین کی، اور اللہ اپنے بندوں سے محبت عطا فرمائی، ان کی مجلس عطا فرمائی، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہم عمرے پہ جو مفتی عثمان علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اتنے سادہ جس کی کوئی انتہا نہیں، دیکھ کے کوئی نہیں کہتا تھا کہ یہ مفتی ہے، اس کا علم ہے. ہماری جو دلائل سلوک شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں تحقیق فرمائی، اس کا عربی میں ترجمہ مفتی عثمان علی صاحب نے کیا آپ حضرات کو بات، اور اس سے کتنا فائدہ پہنچے گا، کتنی دعوت ہوگی، کتنے لوگ پڑھیں گے، قیامت تک وہ چلتا رہے گا. ثواب کس کو ملے گا؟ مفتی عثمان علی صاحب کو. لیکن دیکھنے میں ایسے لگتے ہیں کہ بالکل سادے ہیں، یہ کچھ نہیں جانتے ہیں، کچھ نہیں پتا، اور وہ رہتے بھی ایسے ہی تھے. ہمارے ساتھ گئے ہیں، تشریف لے گئے ہمارے ساتھ. آگے پھر مکہ مکرمہ میں ساتھ ہے. پہلے دن ہم نے عمرہ اکٹھا کیا، بیمار تھے، آہستہ آہستہ چلتے تھے، لیکن عمرہ کیا. عمرہ کر کے پھر ہوٹل میں آئے. میں نے پوچھا عمرہ کر رہے؟ بولا الحمدللہ، شکر اللہ کا. دوسرے دن میں نے ان سے عرض کیا آپ بیمار ہیں، برائے مہربانی عمرے پہ نہیں جانا، آج آرام فرمائیں. تیسرے دن جمعہ تھا، تیسرے دن میں عمرہ کر کے آیا تو میں نے پھر منع کیا. کہتے خود تو کر کے آتے ہو، مجھے منع کرتے ہیں. بہرحال انہوں نے بھی الحمدللہ 3-4 عمرے، 3 عمرے انہوں نے کر لیے اس بیماری میں بھی. اور مکہ مکرمہ میں بھی وہ بیمار رہے ہیں، اسپتال میں بھی رہے ہیں، وہاں پہ جو اسپتال ہیں. اور ہم نے ان کی گمشدگی کا اعلان بھی کیا تھا، اپنے ساتھیوں میں باہر نہیں کیا تھا. کہ 30 گھنٹے غائب ہونے کے بعد وہ ہم سے ہمارے پاس آئے، ملاقات بھی، پتہ لگا بیمار تھے.
ڈاکٹروں نے ان کا علاج کیا. اسی طرح مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے, پھر بیمار رہے. پھر اسی طریقے سے رات کو چلے گئے بغیر بتائے, حالانکہ حذیفہ نوجوان ہے ساتھی, اس کو ہم نے اس کے ساتھ لگایا ہوا تھا کہ اس کی دیکھ بھال کرنی ہے, اس کے ساتھ جانا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, وضو کا خیال رکھنا ہے, واش روم کا خیال رکھنا ہے, عمرے میں مسجد نبی میں جانا ہے سلام کے لیے, اجمیر ہو جاتا میں تو ساتھ جانا ہے, کہیں یہ گر نہ پڑے. لیکن اس کے باوجود بھی بغیر بتائے اکیلے نکل گئے, اور بغیر بتائے اکیلے نکل گئے, بے ہوش ہو گئے, وہاں بھی گر پڑے, سارے کپڑے بھی خراب ہو گئے ان کے. تو سعودی عرب والوں نے اپنا نظام بنایا ہوا ہے, شکر اللہ الحمدللہ. ان کی ٹیم آئی اور ان کو اٹھا کے اسپتال میں لے گئی, ان کو صفائی کی اور ان کو دوائی وغیرہ دی, ان کے ٹیسٹ وغیرہ کیے, اور ٹیوب وغیرہ لگائی, ایک لگائی, دوسری لگائی, پھر تیسری بھی لگائی, پھر بڑے اسپتال میں لے کے جا رہے تھے. لیکن انہوں عربی بہت آتی تھی ان کو, انہوں نے اپنی عربی سے, اپنی جو عربی آتی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ان ڈاکٹروں کو کہا برائے مہربانی مجھے اسپتال میں نہ لے کے جائیں, بڑے میں مجھے چھوڑ دیں, میں ٹھیک ہوں الحمدللہ, میں اپنے ہوٹل میں کیا کروں گا, کبھی کبھی یہ ہو جائے تب حاضر دوں گا. بڑی ان سے درخواست, انہوں نے پھر ان کو چھوڑا, ایمبولینس میں لائے, وہ ہوٹل پہ چھوڑ کے چلے گئے رات کے 3:30 بجے. پھر وہ اپنے کمرے میں انتظام کیا. اس کے بعد پھر میں نے ان کو کہا کہ ابھی آپ چائے لیں گے, یہیں رہیں گے, یہیں آپ کا کھانا ہوگا کمرے میں, یہیں آپ نماز ادا کریں, یہیں آپ تسبیحات کریں, نماز وغیرہ نہ جائیے گا, کمزوری بہت زیادہ ہوگی, یہ نہ ہو کہیں مزید بے ہوش ہو جائیں اور پتہ ہی نہ لگے. تو شکر ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا, چلتے رہے. مفتی محمد صاحب دامت برکاتہ کے داماد ہیں, تو ہمیں نظر نہیں آئے تھے وہاں پہ جب جنازہ پڑھایا جا رہا تھا. پھر میں نے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا مفتی صاحب سے, فرمانے لگے میں آیا تھا, میں نے جنازہ پڑھا, طبیعت ٹھیک نہیں, اس لیے میں جلدی چلا گیا. تو فرمانے لگے میں جمعرات میں انشاءاللہ آؤں گا. آج تشریف لے آئے, بڑی خوشی ہوئی ان کو دیکھ کے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ان سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جیسے عثمان صاحب سے ہم نے فائدہ اٹھایا. ان کی خصوصیت ہے, یہ ان کے داماد ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہیں, ابھی رہیں گے اور ان سے ہم مسائل بھی پوچھیں گے اور کتابیں بھی لکھوائیں گے اور ان سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ یہ ذکر الہی چھوڑنا نہیں ہے, جیسے آپ کی سسر نے. عثمان علی صاحب جب حلقے میں آئے تو ان کی عمر تقریباً 16 سال تھی. مدرسے میں پڑھا کرتے تھے وہ. مجھے مدرسے میں لے گئے ایک روز اپنے ساتھ, وہاں جا کے کھڑا کر دیا. مجھے کچھ آتا ہی نہیں تھا. کہتے بیان کریں, میں کیا بیان کروں, مجھے کچھ نہیں آتا, آپ تو طالب علم ہیں, ہم تو دنیا دار ہیں. بہرحال مختصر سا بیان دیا وہاں پہ, اور وہاں پہ ذکر کیا. وہاں پہ مطلب اور وہاں بھی 2 دن بیٹھے اور دوسرے لوگ بیٹھے, ذکر کیا. تو یہ محنت بہت کیا کرتے تھے ماشاءاللہ. بیماری کی وجہ سے ابھی تو کچھ کم ہو گیا تھا, لیکن دعوت بہت دیتے تھے. جب بھی کوئی مسئلہ پوچھتے تھے تو عربی میں بتاتے تھے, فرماتے تھے یہ شامی میں فلاں جگہ یہ لکھا ہے, شامی میں فلاں صفحے کے اوپر فلاں باب میں یہ لکھا ہوا, یہ جو ہم جیسے کو پتہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور لواحقین کو دین پہ استقامت عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے. ان کو لواحقین کو آسمانی زمینی آفات سے محفوظ فرمائے. ان کی تمام نیک حاجات اور نیک تمنائیں پوری فرمائے. یہی دعا کر سکتے ہیں. اور ساتھیوں سے عرض یہ ہے کہ بغیر بتائے اپنے طور پہ, ہاں میں نے اعلان کیا تھا کہ 1 پارہ پڑھیں, 2 پڑھیں, 5 پڑھیں, یا 1 رکوع پڑھیں, یا 1 آیت پڑھ لیں, بغیر بتائے ہوئے پڑھیں اور اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے دعا فرمائیں. اور اس کا ایسا ثواب مفتی عثمان علی صاحب کی روح مبارک پہنچے گا انشاءاللہ. درجات اس کے مزید بلند ہوں گے. یہ مفتی عثمان علی صاحب تھے ماشاءاللہ, پتہ ہی نہیں تھا کہ مفتی صاحب ہیں. بہرحال اب وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور الحمدللہ صحیح حالت میں ہیں.
جب ہم جہاز سے اتر کے جہاں پہ سامان ہوتا ہے وہاں پہ حذیفہ آیا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، میں ان کا کسی چیئر پہ بٹھا دوں، ان کا سامان جلدی سے نکال کے ان کو باہر بھجواتے ہیں. تو فرمانے لگے میرا کوئی سامان نہیں ہے، میرا کوئی سامان نہیں ہے، میرا کوئی بیگ نہیں ہے، میرے اعمال ہیں جو میرے ساتھ جائیں گے. دیکھیے آپ یہ رنگ چڑھا ہے کس کا؟ حضرت مولانا علاء خان رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بھی ہو رہے ہیں تقریباً 8-10 سال. پھر مرتضیٰ شیخ حضرت احسن بیگ دامت برکاتہم کے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ہی کلوز رہتے تھے، دین کے معاملے میں کیا. کیا فرماتے ہیں؟ میرا کوئی سامان نہیں، میرا کوئی بیگ نہیں ہے، میرے اعمال ہیں وہی میرے ساتھ جائیں گے. میں خاموش ہوں. پختہ یقین ہے اس بات. اور بے ہوشی میں بھی زبان ان کے ہونٹ ہلتے رہے، پڑھتے رہے. وہ ڈاکٹر وغیرہ آئے، انہوں نے دیکھا وغیرہ، میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں، ٹیسٹ لے لیں، لیکن جتنی جلدی ہو سکے باہر نکال کے اسپتال بھیجا جائے، یہاں نہ رکھا جائے. جب ان کو اسٹیج پہ رکھے اور باہر لے کے جا رہے تھے تو تب بھی میں نے ان کی چپ دیکھی اور ان کی گر رہی پڑھ رہے تھے، اور اسی طریقے سے وہ اللہ کے ہاں پہنچ گئے، ایمان لے کے پہنچ گئے، اپنا سارا لے گئے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی ایسی لے جائے اور پڑھتے ہوئے جائیں اور ایسی مجلس میں جائے. اللہ والوں کے ساتھ دیکھیں، اللہ والوں کے ساتھ یہاں سے ساتھ ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ میں رہے ہیں، مدینہ منورہ میں رہے ہیں، جہاز میں واپسی بھی آئے ہیں. نہیں روح نہیں پرواز کی. جہاں سامان تھا وہاں پہ آگے بیٹھے رہی ہیں. کیوں؟ وہاں پہ ساتھی بھی موجود تھے، وہاں کو نہیں پرواز نہیں. میں نے کہا تھا مفتی صاحب گھر تک پہنچ جائے، اس کے بعد میں اجازت دے دوں گا، پھر ٹھیک ہے آپ چلے جانا. تو جو ہی مطلب ایئرپورٹ سے باہر نکالا، ساتھیوں سے دور ہوئے، ایک ہی دم آئے اور روح قبض کر کے اس کے لیے اسپتال جا رہے. تو ساتھیوں میں رہتے ہوئے ساتھیوں میں رہے. اللہ رب العزت ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے. تو ہم جیسے یہ آیت میں نے پڑھی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ اٹھو، سچوں کے ساتھ بیٹھو، سچوں کے ساتھ کھانا کھاؤ، سچوں کے ساتھ ذکر کرو، سچوں کے ساتھ عبادت کرو، سچوں کے ساتھ ہی حج کرو، سچوں کے ساتھ ہی عمرے میں جاؤ، ہر وقت سچوں کے ساتھ لگ جاؤ. جنہوں نے اپنی اصلاح کی ہے بچپن سے لے کے اٹھان سے لے کے اور آخر تک شریعت پہ مکمل عمل پیرا سختی سے کرتے رہے ہیں، سچ بولتے رہے ہیں، حلال و حرام کا خیال رکھا ہے، جھوٹ نہیں بولا، آنکھوں سے زنا نہیں کیا، دل میں کسی کی برائی نہیں، دل میں کوئی حسد نہیں، کسی سے کوئی نفرت نہیں، پوری مخلوق سے محبت. کن کو؟ صادقین کو. تو ہمارے سلسلہ نقشبندیہ ویسیا کی حضرت مولانا علاء خان رحمۃ اللہ علیہ بڑے سادگی میں سے تھے. آپ حضرات جانتے ہیں عالم دین تھے، مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مدرسے سے وہاں سے فارغ ہوئے، ان کی دور حدیث وہاں سے کیا. اور مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ نے نوٹ فرمایا کہ ایسا ذہین طالب علم میں نے نہیں دیکھا. آپ نے فرما کے اپنے خلیفہ نامینیٹڈ کر دیے حضرت سید بنیاز حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت محمد احسن بیگ دامت برکاتہم. ابھی دیکھیں حضرت کتنے بیمار ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ کروٹ لے سکتے ہیں، نہ خود کھا سکتے ہیں. کتنے بیمار، جسم کا ہر اعضا درد کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ذکر کی مجلسوں میں، اجتماع میں، اور پھر ساتھیوں کے ساتھ عمرے میں. مکہ المکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، جہاز میں، ہر وقت ساتھیوں سے محبت، ہر ساتھی کا خیال. 26 تاریخ کو میں حضرت کے کمرے میں گیا ملنے کے لیے، اور 27 کو صبح ہم نے 4 بجے بس میں بیٹھ کے ایئرپورٹ پہ پہنچنا تھا. میں نے کچھ ساتھیوں سے کہا تھا تو ایک عبد المالک صاحب بھی ساتھ تھے، ہم دونوں حضرت کے کمرے میں ذکر کے بعد حاضر ہو گئے. حضرت السلام لیا، حضرت سب سے پہلے مجھ سے یہ پوچھا مفتی عثمان علی صاحب کہاں ہیں، کیا حال ہے، کتنا خیال رکھتے ہیں. میں نے کہا طبیعت
طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کمرے تک محدود کر دیا ہے. میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ کمرے میں نماز پڑھیں، وہیں کھانا کھائیں، وہیں رہیں، وہیں مطالعہ کریں. طبیعت ٹھیک نہیں. آپ فرمایا ٹھیک ہے. ایسے شیخ ہوتے ہیں، یاد رکھتے ہیں. تو ایک صاحب دامت برکات کو ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں. وہ اللہ والے ہیں. ان کی مجلس میں ہم گئے تھے، ان کے ساتھ ہم گئے تھے. تو ان کے ساتھ مجلس میں ان کے زیر اثر رہنے سے کیا ہمارے اندر نور پیدا نہیں ہوا؟ جیسے کہ مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاری رحمۃ اللہ علیہ. تو نور کیا چیز ہے؟ علم کی روشنی. انسان کو سیدھے راستے پہ چلاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، بھٹکتا نہیں ہے. وہ قرآن و حدیث کے مکمل عمل پیرا ہوتا ہے. چھوٹا عمل ہو یا بڑا ہو، وہ یہی دیکھتا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کس طریقے سے کیا ہے. 85 سال ہو چکے ہیں مجھے بھی حضرت محمد احسن بیگ دامت برکاتہ کے ساتھ. میں نے نہیں دیکھا کہ سنت کے خلاف کوئی کام کیا ہو. میں نے نہیں دیکھا کہ شریعت کے خلاف کوئی آپ سے حرکت ہو. اتنی سخت پابندی، اتنی بیماری میں بھی سختی سے شریعت کو بتاؤ، سختی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عمل کرنا، ساتھیوں کو عمل کروانا، خود بھی عمل کرنا، اور یہ فرمانا کہ شریعت پہ عمل کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ہٹنا ہے. کھا چھوٹی ہو خبر، یہی تعلیم دیتے رہے ہیں. ہم ذکر اذکار کرتے ہیں. تو ہم ان کی مائیت میں گئے تھے. الحمدللہ ان کی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے. چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، بہت بڑی ہستی ہے. شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ مجھے خامی فرماتے ہیں، آپ ایسی سمجھتے ہیں بیگ صاحب کو؟ تصوف میں بہت بڑی ہستیوں کے ساتھ ہوں گا، بہت بڑی، معمولی چیز نہیں. خاص خیال رکھنا ادب کا خیال رکھنا، بے ادبی نہ ہو جائے. جیسے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے. اور ڈلتے تھے، کوئی حکم فرماتے تھے، بس کان لگا کے رکھتے تھے. کوئی حکم صادر ہو جائے تو پھر کر گزرتے تھے. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ گرمی ہے سردی ہے، کپڑے ہیں یا نہیں ہے، سواری ہے یا نہیں ہے. جب تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو پھل آئے ہوئے تھے، کھجور پکے ہوئے تھے، گرمی کا موسم تھا، نہیں دیکھا صحابہ کرام نے، نکل پڑے. تو اسی طریقے سے شیخ جو ہوتا ہے وہ نائب رسول ہوتا ہے، اور وہ جو حکم دیتا ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی حکم دیتا ہے. اور ہماری تعلیم و تربیت جو کرتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہے. مفتی صاحب کے سسر ہیں، رہے ہوئے ہیں. میں کہوں گا آپ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں ان کی زندگی میں. مفتی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری وہ حیثیت نہیں ہے جو حضرت صاحب مجھے مقام نصیب فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے تمام ساتھیوں کو اپنا قرب نصیب فرمائے. ایک چیز پر تو تھوڑی سی معذرت ہے کہ مولانا ہمارے سسر جی مولانا عثمان صاحب قدس اللہ سرہم مجھے اکثر و بیشتر بلاتے رہتے تھے کہ خاندان میں بھی بہت زیادہ ان کی ترغیب چلتی تھی کہ اور تمام بچوں کو جتنے بھی گھر میں خواتین تھی، بچے تھے، سب کو ذکر کرواتے تھے. تو تھوڑی غفلت تھی، اس لیے اپنے دیگر کاموں میں لگا رہا. وہ ذکر کرتے تھے کہ ظاہری علم جو ہے اس کا کوئی اللہ کے ہاں وزن نہیں بنتا جب تک کہ اللہ والوں کی صحبت نہ اختیار کی جائے، نیک لوگوں کی صحبت نہ اختیار کی جائے، ذکر کے ذریعے اپنے تزکیہ نہ کیا جائے. یہ الفاظ کئی دفعہ کتاب اٹھا کے جو کہتے تھے یہ ورق ہی رہ جائے گا، اس کا کوئی مقام نہیں ہے جب تک کہ مقام پیدا نہیں کرو گے. میں بڑا حیران ہوتا تھا اس بات میں کہ ہم تو صبح سے لے کے شام تک قال اللہ اور قال رسول کرتے ہیں. اس پر ایک عجیب و غریب مثال دیتے تھے. فرماتے تھے کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اسی زمانے میں بنوری ٹاؤن. علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی. علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 دن کے بعد عرض کیا حضرت آپ نے پورا بنوری ٹاؤن دیکھا، صبح سے لے کے شام تک قال اللہ اور قال رسول ہوتا ہے،
ہر درسگاہ میں کہیں حدیث پڑھی جا رہی ہے، کہیں فقہ ہے، کہیں تفسیر ہے، کہیں بلاغت ہے، کہیں ادب ہے، سب کچھ قال اللہ قال رسول. کیا اب بھی ہمیں ذکر کی ضرورت ہے؟ اور میرے سسر جی جو تھے وہاں عثمان صاحب، وہ کوئی ایک کتاب ہے شیخ الحدیث مذکری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں، اکثر دیتے تھے. تو شیخ الحدیث صاحب نے بنوری صاحب کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ آپ ہی کو تو ضرورت ہے، آپ ہی کو تو ضرورت ہے. یعنی انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ پورا دن یہاں پر تفسیر و حدیث ہوتی ہے، فقہ ہوتی ہے، اصول فقہ اصول حدیث ہوتی ہے، کیا اب بھی ہمیں ضرورت ہے؟ صبح سے شام تک بچے، اساتذہ، لڑکے سب لوگ تلاوت کرتے ہیں. فرمایا آپ ہی کو تو ضرورت ہے. مثال حوالہ بھی دیتے تھے اور اکثر بیشتر یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ظاہری علم دھرا کا دھرا رہ جائے گا اللہ کے سامنے. بہت کٹھن مراحل ہیں آخرت کی، بہت زیادہ کٹھن مراحل ہیں، اس کے لیے بڑی تیاری کرنی، بہت زیادہ تیاری کرنی ہے. آپ یقین جانیں ہم ظاہری علم میں پڑھے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوا، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے اکابرین کی زندگی کو اور ان کے اقوال کو تو پھر احساس ہوتا تھا وقتاً فوقتاً، بس اس جمعرات سے جائیں گے، اب کریں گے، اب وہ، لیکن وہ چھوٹتا چلا گیا. اس ظاہری چیزوں نے اسے جکڑ لیا تھا. اب جب وفات ہوئی تو احساس ہوا کہ نہیں، سب کچھ واقعتاً دھرا کا دھرا رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا. نہ فتاوی شامیہ بچے گی، نہ فتاوی عالمگیریہ کے حوالہ جات جو ہے منکر نکیر سنیں گے، نہ قادر خانیہ دیکھیں گے، نہ مخصوص سرخسی دیکھیں گے، نہ وداع ثنائے دیکھیں گے. وہ پوچھیں گے تو وہ اخلاص پوچھیں گے، وہ احسان پوچھیں گے. اور یہ ظاہری جب تک، کیونکہ واقعتاً یہ آپ قرآن شریف میں بھی دیکھیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تعلیم کتاب کے ساتھ ساتھ تزکیے کا بہت ساتھ جوڑ دیا گیا. لازمی سی بات ہے، جو اللہ والوں کی مجلس میں جو شخص نہیں آتا اس کا تزکیہ نہیں ہوا ہوتا، وہ تزکیے سے بہت دور ہوتا ہے. نفس کو موقع ملنے کی دیر ہوتی ہے. نفس ان النفس لأمارۃ بالسوء، تو وہ ایسا لپکتا ہے معاصی کی طرف، اور چونکہ تربیت ہوئی نہیں ہوتی، اور ظاہری علوم وہ رکاوٹ بنتے ہی نہیں کسی بھی چیز میں، چنانچہ وہ خطائیں ہوتی رہتی ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، انسان رکتا ہی نہیں. اس کی تزکیہ بہت ضروری ہے. لوگ حضرات سے تو بہت زیادہ جانتے ہیں. اللہ کا میں تو اپنے آپ پہ شکر ادا کروں گا کہ میں نے پھر عہد کیا جب عثمان صاحب کو مطلب ان کی رخصتی ہوئی، تو انشاءاللہ العزیز کبھی بھی جماعت کو چھوڑنے کا بالکل بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دعا بھی کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے ہر مجلس میں، ہر جگہ انشاءاللہ. پہلی یہ چیز ہے، اس کے بعد ہی دوسری چیزیں. اور جیسے عثمان صاحب فرمایا کرتے تھے، ہر ایک کو، گھر والی خواتین کو، بچوں کو، ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے اپنے ساتھ ذکر پہ بٹھاتے تھے. میں نے بھی ارادہ کیا ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، انشاءاللہ میں بھی ایسے ہی کروں گا انشاءاللہ. اللہ کو ہماری خوش قسمتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کا آنا ہماری خوش قسمتی ہے الحمدللہ. ہم ان سے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا ایمان ہے کہ ان کے والد صاحب مفتی عثمان صاحب کی روح بھی بہت خوش ہوگی. اللہ پاک کے ساتھ اللہ بھی خوش ہوں گے انشاءاللہ. ان کے آنے سے ہمیں بھی، جماعت کو بھی بڑا فائدہ ہوگا. میں چاہتا ہوں میں اس کے بعد خواب سناؤں گا، وہ بلکہ سناؤں گا نہیں، میں وہی ریکارڈنگ جو ابھی میں نے عصر کے بعد حضرت جی کو سنائی ہے وہی میں اس پہ رکھ دوں گا. وہی سن لینا حرف بے حرف جو میں نے خواب دیکھا ہے. اور اس میں مفتی عثمان صاحب کے بارے میں اشرف صاحب نے کل پرسوں پہنچے ہیں نا، ہاں پرسوں پہنچے ہیں. تو جب یہ ہو گیا، انتقال ہو گیا حضرت مفتی عثمان صاحب کا، تو ایئرپورٹ سے گئے تھے اور انہوں نے جا کے مجھے فون کر کے بتلایا. میں چاہتا ہوں یہی آ کے بتلائیں مہربانی کر کے. میرے بچے بھی مجھ سے پوچھتے ہیں، میرے بیٹے کہ ابو کیا ایسے پتہ چل جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ والوں کو نشاندہی ہو جاتی ہے. اگر میں نے بتلایا ان کو واقعہ، مولانا اکرام الحق خیری صاحب تھے، ناظم آباد کی مسجد، اس وقت میں نیا ایمان لے کے آیا ہوا تھا، ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتا تھا. آج کل وہ انگلینڈ کی مسجد میں ہیں پوری فیملی کے ساتھ. تو وہ مولانا اکرام الحق خیری صاحب کے والد صاحب
کا جب انتقال ہوا ہے ہاسپٹل ہم خود لے کے گئے ہیں، ان کو ہارٹ کی تکلیف تھی، ان کے پوتے حافظ قرآن، نواسے حافظ قرآن، علماء، عالم، مفتی، پورا خاندان، بیٹیاں جامعہ بنوری سے، نواسیاں، پوتیاں، یہ خاندان کی حالت تھی. اور میں نے پھر بیٹوں کو بتلایا میں اس کا گواہ ہوں. اس وقت ایسا ہوا کہ جب ہم ہاسپٹل لے گئے ہیں، ان کو ہارٹ کی تکلیف ہوئی ہے، تو مجھے انہوں نے کہا دیکھو میری بات سنو ظہیر صاحب، مجھے گھر لے چلو، مجھے اب تیاری کرنی ہے جانے کی ہے، مجھے کہاں یہ عورتوں میں مجھے لے کے آ گئے ہو. تو میں نے ان کے برخوردار کو، ظاہر عالم دین تھے وہ بھی، مولانا اکرام الخیری صاحب حضرت جی سے بھی ملے ہیں لنڈن میں انشاءاللہ. میں نے ان کو ریکویسٹ کی، درخواست کی، میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں، تو میرے ساتھ کہہ رہے جی کو بات کرنے والی خاندان مجھے مار دے گا پکڑ کے کہ ہاسپٹل سے آپ ہارٹ کی تکلیف ہے ان کو، اور ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے نہ سنی. میرے خیال اس کہنے کے بعد مجھے اب یاد ہے میں نے بتلایا اپنے بیٹوں کو بیٹھے ہوئے یہاں پہ، میں نے کہا کوئی 10 منٹ اچھے خاصے یقین مانے، لیکن ان کو محسوس ہو گیا، پتہ چل گیا کیا تکلیف تھی ان کو. 10 منٹ کے بعد وہ روح پرواز کر گئی، میرے بیٹھے بیٹھے پتہ بھی نہیں چلا، وہ ایسے کر کے لیٹے ہیں، کلمہ پڑھا ہے اور اس کے بعد روح پرواز. تو اللہ والوں کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشاندہیاں مل جاتی ہیں. جیسے انہوں نے دیکھیں دل کی تڑپ جو بیان کیا، کس قدر بڑے عالم ماشاءاللہ مفتی، اور یہ تڑپ بیان کیا. اللہ پاک ہمیں بھی اس کی توفیق دے کہ ہم بھی سوچنے پہ آخرت کی تیاری شروع کر دیں. تو اشرف صاحب جی آپ ذرا وہ بیگ والا سناؤ، پھر میں اس کے بعد خواب سنا دوں گا ساتھیوں کو. نکالتا ہوں میں اس میں سے جو حضرت جی کو میں نے سنایا وہی میں ریکارڈنگ سنا دیتا ہوں آپ کو. تو پھر اس کے بعد مختصر آپ بیٹھے رہیں، آپ بیٹھے رہیں، پھر مختصر سا عمران حسین صاحب ساتھی آئے ہیں کافی، وہ سنائیں گے، بتا دیں گے ذکر کا طریقہ بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مفتی عثمان رحمۃ اللہ کے بارے میں پہلے تو جب ادھر پہنچے مقام کرما میں عمرہ کیا، پھر 1-2 دن گم ہو گئی، راستہ نہیں معلوم ہوتا تھا. تو 2-3 دن گزرے، پھر کہہ میں نہیں جاتا ہوں یا مجھے مشکل ہوتا ہے، واپس نہیں آ جاتا. تو میں نے سرد کی چلے میں آج آپ کو ساتھ لے کر چلتا ہوں. تو میں ان کو ساتھ لے گیا. اوپر جا کر جہاں حضرت جی مزاری بیٹھتے ہیں نا، پہلی منزل پہ سامنے خانہ کعبہ نظر آتا ہے، تو وہاں کو میں لے گیا. میں اب یہاں بیٹھے سامنے خانہ کعبہ کا زیارت کرتے ہیں، بڑے خوش ہوئے. تو پھر میں نے ظہر کی نماز وہاں پڑھی. ظہر کی نماز کے بعد میں ان کو ساتھ لایا، میں چلے آپ میرے ساتھ ہیں. تو میں حضرت جی مزاری جو بیگ صاحب یہاں قیام فرماتے ہیں، وہ دور تھا، اس کا راستہ بڑا مشکل سا تھا، عام ساتھی وہاں نہیں جا سکتا تھا. میں میرے دماغ تھے اس میں نے پتہ لیا. تو بعد میں 1 دن پہلے بھی گیا، میں جو مجھے صاحب تھے ساتھ، ان کو میں لے گیا ساتھ. دوسرے دن ان کو مفتی عثمان صاحب رحمۃ اللہ میں نے کہا چلے آپ میرے ساتھ چلنا. تو میں ان کو ساتھ الحمدللہ حاضری کے پاس لے گیا، شکر اللہ. تو وہاں انہوں نے پوچھا مجھ سے حضرت عثمان صاحب رحمۃ اللہ کہ حضرت کیا ہدیہ قبول کر لیں گے؟ تو میں نے کر لیں گے. تو انہوں نے لفافے کے اندر کچھ پیسے ریال جو تھے وہ نکالے، وہ حضرت کی خدمت میں پیش کیے، جس پر مجھے خود ہوا کہ ان پاس معمولی سی پونجی تھی وہ بھی انہوں نے حضرت پیش کر دیا. اور میرے پاس جب کہ زیادہ پیسے ہیں تو میں کیوں نکالا. ان سے رغبت سے میں نے بھی پھر 1 نوٹ حضرت کو پیش کیا تو حضرت کو اٹھ پایا. پھر ہم نے عرض کیا حضرت یہ گم ہو گئے تھے 1-2 دفعہ. تو عثمان صاحب فرمایا نہیں 1 دفعہ نہیں 2-3 دفعہ گم ہو گئے. پھر مکہ شریف سے جب مدینہ شریف چلے گئے وہاں پھر وہ باہر ہو گئے. تو ظاہر کو میرے ساتھ آپ پوچھتا یار خیال رکھنا، کمرہ ان کا قریبی تھا. ان پیشاب کا عرض بہت ہو گیا تھا، وہ بار بار پیشاب کرنے جاتے ہیں، وہ کہتے یار پیشاب ان کا نکل جاتا ہے، باتھ روم میں راستے میں وہ کبھی بغیر مجھے بتائے چلے جاتے ہیں.
تو مشکل ہے مجھے بھی. وہ تھوڑا ہے کہ جوان تھا, کبھی سو جاتا تھا, کبھی ٹائم زیادہ ہو رہا ہوگا. تو پھر آخری دن جب آنے لگے تو اس سے پہلے اسپتال میں داخل ہوئے. پھر میں سے حفظ پوچھا بھی پہنچ آئے واپس, کیا حال ہے ان کا. پھر انہوں نے ٹائپ میسج کیا کہ آ گئے ہم کچھ بہتر ہے. ایئرپورٹ پر جب سامان جمع ہو رہا تھا اس دفعہ انہوں نے بہت سارا اسٹکس کیا کہ کوئی لوز تھیلا جو ہے, بیگ یا کوئی اور ایسی چیز وہ نہیں لے جانے دے رہے تھے. باقی انہوں نے کوئی پابندی نہیں لگائی, آب زمزم کتنا ہو, وزن کتنا ہو. صرف یہ کہ بیگ جو ہے وہ کیا اسکیئر کیا ہو, یعنی بیگ جو ہے وہ بیگ کی صورت میں نہ ہو بلکہ وہ کاٹن کی صورت میں ہو. لوز بیگ جو تنگیاں اٹھانے والا ہے وہ نہیں. تو میرا سامان الحمدللہ ٹھیک تھا, اچھا تھا, ٹائر والے. تو مجھے زیادہ دیر نہیں لگی, واپس جمع کرا دیا. تو بعد میں ساتھیوں کو کچھ کہا, اکثر کا ایک آدھ بیگ اس طرح کا تھا جس میں پرابلم پیش آیا. پھر اس کو وہاں سے جو ہے وہ ریپنگ کے لیے, وہاں ایک ہی جگہ تھی, وہاں ریپنگ کے لیے وہ 50,000 لے رہے تھے فی آئٹم وہ بنانے کے لیے. تو جب ان کی حذیفہ کے ساتھ تھا تو ان کی باری آئی تو وہ کہنے لگے یہ آپ کا جو بیگ ہے اس کو آپ وہاں سے ارینج کرا کر. تو حذیفہ کو میں نے کہا, وہ یہ کہہ رہے ہیں صاحب, تو میں آپ کا اگر ٹکٹ بن گیا تو پھر تو بیگ کرا دیں گا ٹکٹ. تو میں اس کو کہا پھر بیگ میں ہے کیا بتائیں. تو مفتی صاحب مانے کہ بیگ میرا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے, اس سے ہی گھسیٹ دیا سوال کی, کیونکہ آیا تو حذیفہ جیسے کپڑے آپ نے گھسیٹے ہوئے پیچھے. تو میں نے اس کو کہا دکھاؤ سے ہے کیا. تو انہوں نے حذیفہ نے بولا میں اپنے کپڑے نکال میں سے. تو وہ کہ 50,000 کو دے گا, ٹائم بھی ضائع ہوگا. تو بیگ چھوٹا سا تھا, بہت بڑا بیگ ہے, معمولی سے بیگ. تو اس میں سے حذیفہ نے اپنے کپڑے نکال لیے. بعد میں جو تھے نا وہ کہہ مجھے نہیں ان کی ضرورت ہے سامان سنبھالنے کی. وہ کہتے مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی, جو کام میں نے کرنا تھا وہ تو میں نے کر لیا, میرا کام ہو گیا الحمدللہ. اس سامان کے کپڑوں میں کوئی ضرورت. کپڑے میں کیا تھے, ایک جرسی تھی اور میں ایک دو جوڑے جو کپڑوں کے تھے, یہ رام کی چادر ایک اوپر لے لی تھی. ہمارے ساتھ انہوں نے نماز بھی پڑھی وہاں پہ. پھر بیگ جو تھے وہ زیادہ سامان کا بالکل چھوٹا ہو گیا. میں اس کو یاد ضرورت ہی نہیں جمع کرانے کی, ہم اس کو ہاتھ میں اٹھا دیں گے. تو اس طرح کر کے ہم لوگ سامان جمع ہونے کا چھوٹا تھا, بیگ تو ہاتھ میں آیا. پھر میں نے کہا کہنا ابھی کیا کرنا ہے, وہ مجھے پیشاب آیا, میں آپ میرے ساتھ آئیں, میں آپ کو کراتا ہوں. تو وہاں واش روم میں ہم لے گئے. تو واش روم میں جا کے جلدی تھی ان کو پیشاب, تو سب کو چھوٹیاں باہر جلدی سے باہر نکلے. ایک جو تھا باتھ روم وہ تھوڑا گندا تھا, تو کہہ لیا یہ گندا ہے. تو میں نے ٹیشو سے اس کو صاف کیا, میں بھی ٹھیک ہو گیا. بعد میں وضو کرتا ہوں, میں وضو کی ضرورت ہے, جہاں اونچی جگہ جہاں وضو کرنے لگے ہیں تو یہاں کی گر نہ جائیں. تو حضرت صاحب نے ایک دفعہ پہلے مدینہ شریف بنایا تھا کہ بغیر وضو کے بھی سفر ہو جاتا ہے اور یہاں نیچے پانی گرا گرنا کی جائے گی. پھر انہوں نے وضو نہیں کیا. تو وہ بیگ کا جو مسئلہ تھا سامان کا, وہ اتنا سا سامان تھا. ایک ان کی پانی کی بوتل تھی, اس پر بھی ان کو چاروں طرف نام تھا ان کا لکھ دیا تاکہ وہاں ڈھونڈنے میں آسانی ہوئی ہے ایئرپورٹ پہ آ کے. اب اللہ وہ بوتل کدھر گئی ہے, ملی ہے یا نہیں ملی, کس پہ مل گئی. تو اس طرح کر کے ان کو سامان میں کوئی چیز ہی نہیں تھی, کوئی کھجور, کوئی پانی کی بوتل, کوئی چیز. میں وہی آدمی شاید ہوں گے کہ انہیں حضرت کو پیش کر دیا, انہوں نے بیٹھے ہوئے دربارے میں اس کو پیش کر دیا. تو انتہائی سادہ اور اس قدر جو ہے حضرت سے مل کر جب خوش ہوئے اتنے, میرا کام جو ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی ایسی موت عطا فرمائے کہ ہم بھی ان ہستیوں کے ساتھ مل گئے. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق.
کہتے ہیں اب پتہ چلتا ہے سوچ سوچ کے کیا ہستی، کیا علم کا خزانہ، پہاڑ علم کا، اور ظاہر نہیں تھا ہوتا. یہاں پہ جماعت کے لیے کبھی کہنا کہ اگر جماعت کراتے جان چھڑاتے تھے، وہ میرا گلا سے اٹھ کے آنا، اٹھ کے یہاں سے ملنے کے لیے آنا، اور میں نے ہاتھ جوڑ لینے قسم خدا کی. میں نے کہنا حضرت میں آپ کی جوتیوں کے برابر ہوں، میں خود آیا مجبور ہوں، لیکن آپ وہیں سے سلام. تو انہوں نے کہا نہیں آپ بڑے ہیں نا حضرت جی کے، ہمارے حضرت جی نے منتخب کی، آپ ہمارے ادب دیکھیں. آپ قسم خدا کی کیا شخصیت، کیا ہستی تھے. ہر ساتھی کے بارے میں میرے سے یہ غلطی ہو گئی، میں آج بتلاتا ہوں، کافی عرصے کی بات ہے. ایک ساتھی کے ساتھ میں نے کوئی اونچی آواز سے کوئی بات کر دی. میرے پاس آئے آ کے مجھے کہتے ہیں یہ آپ نے اچھا نہیں کیا. میں نے اسی وقت معافی مانگی. میں نے کہا آپ نے بالکل اصلاح بھی کرتے تھے، ساتھیوں سے محبت. اب اس ساتھی کو پتا بھی نہیں ہوگا جس ساتھی کے بارے میں آ ساتھیوں سے محبت. اب آخر میں یہی ان کے بارے میں دعا آپ سب کیجئے، جیسے عہد انہوں نے کر لیا ہے، اللہ ان کو قبول فرما لے. علم کی دولت سے تو ہمارا مان اللہ نے کیا ہوا ہے، یہ روحانیت سے بھی اللہ پاک ان کے سینے کو منور فرمائے، اور ہمیں آگے یہ بیٹھے کریں. انشاءاللہ ہمیں بھی اس کا فائدہ پہنچے گا. عمران سو جی آپ ذرا ذکر کا طریقہ بتلا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات نے سنی مفتی عثمان صاحب کے بارے میں. میرا ان سے بڑا تعلق رہا، کیونکہ یورپ امریکہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اردو سن سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے. ان کو اسکول میں اردو پڑھائی نہیں گئی. تو حضرت کے ارشاد کے مطابق ہم نے دلائل السلوک کو CD میں آڈیو فارم میں لائے. تو میں سمجھ رہا تھا کہ بڑا مشکل کام ہے، اور میں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو جن کی آواز اچھی تھی ٹرائی کیا. کوئی ہمارے تصوف کی اصطلاحات بول ہی نہیں سکا. پھر میں نے مفتی عثمان صاحب سے درخواست کی، اور دیکھنے میں وہ بڑے نحیف اور کمزور نظر آتے تھے. جس طرح انہوں نے دلائل السلوک پڑھی ہے، ہم نے پورا ایک اسٹوڈیو بک کیا. جب وہ پڑھنے لگتے تھے ایسا لگتا تھا کہ ماشاءاللہ ان میں قوت آ گئی. اور پوری دلائل السلوک انہوں نے شروع سے آخر تک ریکارڈ کروائی، اس کو کیا. اور ابھی بھی وہ ویب سائٹ پہ موجود ہے، میرے پاس CD میں موجود ہے. ہم ذکر نقشبندیہ طریقے سے کرتے ہیں، جس میں ذکر کو کہتے ہیں پاس انفاس. اس میں سانس کے ذریعے ذکر کیا جاتا ہے. بائیں پستان سے 2 انگل نیچے لطیفہ قلب ہے. سانس اندر جائے تو اللہ، باہر آئے تو وہ. یہ اس طرح خیال اور گردن اور کندھے کو ملا کر، اور لائٹ بند ہوگی، زبان تالو سے لگی ہوگی. اور اس کے بعد ہم فرمائیں گے رک جائیں. اس کے بعد مراقبہ ہوگا. ذکر یہی ہے لیکن قدرتی سانس کے ساتھ کرنا ہے. باقی ساتھیوں کے اسباب ہیں، جو پہلی دفعہ آئے ہیں وہ کل پہ دھیان رکھیے. جزاک اللہ. صفحے بنائیں.